دن کی نسبت اور خاص مہینے کی نسبت سے جمع ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے محبوب کبریا کی سیرت کا کوئی ایک ایسا پہلو رکھوں جس کو اپنا کر یا اپنی زندگی میں لا کر ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا پائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ اس میں اقوال مختلف ہیں، 8 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے اور 12 ربیع الاول کا بھی ہے۔ میرے محبوب کی پیدائش 8 کو ہو تب بھی وہ امام الانبیاء ہیں، میرے محبوب کی ولادت 9 کو ہو تب بھی وہ سرتاج الانبیاء ہیں، میرے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہو تب بھی وہ اول بھی وہی نبی ہیں، آخر بھی وہی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا اول الانبیاء و آخر الانبیاء، اور تب بھی میرے اور آپ کے نبی خاتم المرسلین کا تاج پہنے ہوئے ہیں۔ محبوب کبریا کی سیرت، محبوب کی زندگی، محبوب کی سیرت، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے کہ ہم محبوب کے بچپن کو بیان کریں، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے ہم محبوب کے خاندان کی عظمت کو بیان کریں، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے ہم محبوب کے والدین کی عظمت بیان کریں، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے ہم محبوب کے گھرانے کی تعریف بیان کریں، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے ہم محبوب کے اہل بیت گھرانے کی تعریف اور عظمت کو بیان کریں، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے ہم نبی کی جماعت صحابہ کی تعریف بیان کریں، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے ہم نبی کے اقوال کو بیان کریں، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے ہم محبوب کے افعال کو بیان کریں، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے کہ ہم محبوب پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، لوگوں کو سنائیں، اس کے احکامات بیان کریں، قرآن کی عظمت کو بیان کریں، یہ سب نبی کی سیرت ہے۔ اسی کے لیے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دفعہ چند صحابہ گئے اور جا کر عرض کرنے لگے اماں جان، محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں اپنے محبوب کے اخلاق بتا دیجیے، جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک کہ ہم نے آپ کو سراپا اخلاق بنا کر بھیجا ہے، اماں جان ہمیں نبی کے اخلاق بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹا آپ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ اماں قرآن تو پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اماں قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پھر فرمایا بیٹا اگر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی الحمد سے لے کر قرآن کی والناس تک یہ پورا کا پورا قرآن نبی کے اخلاق، نبی کے اوصاف سے بھرا پڑا ہے۔ یہ 30 پارے، یہ 30 پارے پورا کا پورا قرآن کس کے اوصاف میں بھرا پڑا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے اوصاف میں پڑا۔ آپ قرآن کے جس آیت کو پڑھیں آپ کو اس کے اندر نبی کی تعریف ملے گی، نبی اکرم کے معجزات کی اگر ہم بات کریں، انبیاء پر جتنے معجزات نازل ہوئے ان تمام معجزات کو اگر جمع کیا جائے تو محبوب کبریا کے اتنے معجزات ہیں کہ وہ سارے انبیاء کے معجزات محبوب کبریا کے معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء ٹوٹل کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و پیش۔ اندازہ کریں کہ محبوب کبریا کے معجزات ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔
گویا کہ ہمارے نبی کے معجزات کتنے ہیں؟ 1,24,000 سے زیادہ معجزات ہیں. اور ہمارے نبی کی ٹوٹل زندگی کتنی ہے؟ 63 سال. 63 سال زندگی ہے، جس میں 40 سال زندگی وہ ہے جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور 13 سال وہ زندگی ہے جو مکی زندگی ہے، جو مصائب میں گزر گئی، مشکلات میں گزر گئی، اپنے پرائے سب مخالف ہو گئے، اسی میں 13 سالہ زندگی گزر گئی. اور اصل آپ کی عملی زندگی صرف 10 سالہ مدینہ طیبہ کی زندگی ہے. اب ذرا آپ غور کریں کہ کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع زندگی ہے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. میں نے اپنے نبی کو جامع بھی بنا کر بھیجا، کامل بھی بنا کر بھیجا. میں نے اپنے نبی کے کلام کو جوامع الکلم بھی کلام بھی بنایا، کامل کلام والا بھی بنایا. اللہ تعالی نے محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طرح جامع اور کامل بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی یہی اگر خصوصیت پہ ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا. اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ کریا کریا، بستی بستی، علاقے، شہر، ملک کے اندر آئے، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی، انسانیت کے نبی کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اور صرف موجودہ کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بنا کر بھیجا. نبی کے معجزات، میں ایک معجزہ آپ کے سامنے صرف بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے. آپ کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محبوب کبریا کی 10 سال خدمت کی ہے. یہ مسجد نبوی میں آئے، اور ان دنوں میں حضرت انس بن مالک دمشق میں رہتے تھے، وہاں سے مسجد نبوی میں آئے. وہاں کچھ صحابہ موجود تھے، تو حضرت انس بن مالک جب آئے تو صحابہ سب مڑ مڑ کر دیکھنے لگے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں. تو کچھ دیر بار بار ادھر دیکھنے سے صحابہ نے پوچھا، انس آپ نے کوئی خاص خوشبو لگائی ہے؟ نہیں، میں نے تو کوئی خاص خوشبو نہیں لگائی. انس لگتا ہے کوئی خاص خوشبو لگائی ہے، ہمیں بھی بتائیں کہاں سے خریدی ہے. اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے تو کوئی خوشبو لگائی ہی نہیں. تو انس یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آج تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو گئے ہوں، وہ والی خوشبو آ رہی ہے. حضرت انس نے کہا کوئی خوشبو نہیں لگائی ہوئی. صحابہ نے اصرار کیا تو حضرت انس نے بتلایا، جب میرے اور آپ کے نبی حیات تھے تو جب میرے اور آپ کے نبی کوئی تھکن والا کام کرتے یا باہر سے تھک ہار کے آتے، گرمی کی شدت زیادہ ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسینے کو میں ہاتھ سے صاف کرتا، اور میں نے ایک شیشی بنائی ہوئی تھی، اس شیشی میں جمع کر لیتا تھا. آج جب میں وہاں سے نکلا ہوں تو آتے ہوئے وہی محبوب کے پسینے کو اپنے جسم پر لگا کے آیا. ذرا غور کریں، یہ تو محبوب کے پسینے کی خوشبو ہے. وہ پسینہ اگر ہمیں آ جائے تو ہمیں اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے. وہ پسینہ
یہ جو دن چلتے ہیں یہ بھادو کے، کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 3 خوشبوئیں لگاتے ہیں کسی فنکشن میں یا نماز کے لیے آتے ہوئے کہ ہم سے کسی کو سمیل نہ آئے۔ ذرا غور کریں کہ محبوب کبریا کے جسم کے سانچے کو اللہ نے کس طرح بنایا اور کتنی خوبصورتی تھی، اور اس جسم میں کیا مہک تھی کہ جسم کی مہک تو اپنی جگہ، محبوب کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا خوشبودار ہوتا کہ انس نے 10 سال نبی کے جانے کے بعد وہ پسینہ لگایا تو اس پسینے کی خوشبو آج بھی ایسے آ رہی ہے جیسے محبوب کبریا وہاں جلوہ افروز۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو پسینے کی خوشبو ہے۔